یہ واقعہ ہے آج سے ہزاروں سال قبل عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اس وقت کے ایک ظالم بادشاہ نمرود کا اور اس کو ملنے والی ایک عبرتناک سزا کا۔ نمرود کی پوری دنیا پر بادشاہی تھی اور اس کا دارالحکومت بابل تھا۔ نمرود بہت ہی سرکش، انتہائی احمق اور ظالم بادشاہ تھا۔ نمرود اس قدر بدبخت تھا کہ وہ دعوے خدائی کرتا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ نمرود کا اصل نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح علیہ السلام تھا۔ دنیا میں آج تک 4 بادشاہوں نے مکمل دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہ جنہوں نے دنیا پر حکومت کی ان میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں، جبکہ کافر بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ان میں نمرود اور بادشاہ بخت نصر شامل ہیں۔ نمرود کے دربار میں ہر وقت نجومی موجود رہا کرتے تھے۔ نمرود نے ہر طرف کفر و شرک پھیلا رکھا تھا اور وہ خود کو نعوذ باللہ خدا کہلواتا تھا۔ اس وقت جب پوری دنیا میں کفر و شرک پھیل چکا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دین حق کی تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ہر طرف قحط سالی ہو گئی اور بارشیں رک گئی، اناج ختم ہو گیا اور لوگ مشکلات کا شکار ہو گئے۔ اس مشکل وقت میں نمرود نے یہ چال کھیلی کہ اس نے غلے کے تمام ذخائر اپنے قبضے میں کر لیے۔ اب جو کوئی بھی غلہ یا اناج لینے جاتا تو نمرود پوچھتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ دیتا میرا رب تو ہے، تو نمرود اسے غلہ دے دیتا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں غلہ لینے کی غرض سے تشریف لائے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اے ابراہیم آپ کا رب کون ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی اے نمرود خود تیرا زندہ ہونا اور عنقریب موت کے گھاٹ اتر جانا میرے رب کی روشن دلیل ہے۔ میرا رب ایسا قدرتوں والا ہے کہ وہ بے جان میں زندگی پیدا فرماتا ہے اور جاندار کو موت دیتا ہے، ایک بے جان نطفے سے جیتا جاگتا انسان بناتا ہے اور پھر جب چاہتا ہے اس جاندار کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ انڈے میں نہ کھڑکی نہ روشن دان، نہ وہاں ہوا پہنچے، نہ غذا، ایسی جگہ چوزے کو زندگی بخشتا ہے۔ غرض میرا خدا ہر با اختیار سے بڑھ کر اختیار اور قدرت والا ہے، زندگی کا بھی وہی خالق ہے اور موت کا بھی۔ جو بھی اپنی قدرت اور اختیار کا دعوے دار ہے وہ اپنی قدرت اپنی طاقت بلکہ اپنے زندہ ہونے میں ہی میرے رب کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، لہذا خدا صرف ایک ہی ہے اور وہ اصل قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل بالکل واضح تھی اور آسانی سے سمجھ آنے والی تھی، اور اس کا جواب اس بدبخت نمرود کے پاس نہ تھا۔ البتہ نمرود چونکہ بادشاہ تھا اور اس کے آس پاس اس کے وزیر مشیر تھے اور وہ لوگ تھے جو اس کو خدا مانتے تھے، ان سب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہ دے سکنا نمرود کے لیے انتہائی ذلت کا سبب تھا۔ لہذا اس بے وقوف نے اپنی عزت بچانے کے لیے ایک انتہائی احمقانہ جواب دیا اور بولا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، یعنی اے ابراہیم آپ کے کہنے کے مطابق جو زندگی دے اور موت دے وہ رب ہوتا ہے، تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو میں بھی رب ہوں۔ پھر نمرود نے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی بلائے اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا دیکھو جسے میں نے قتل کر دیا اسے میں نے موت دی اور جسے میں نے چھوڑ دیا اسے میں نے زندگی دی، لہذا میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ یہ کیسی حماقت کی بات تھی کہ کہاں زندہ کو زندہ رہنے دینا اور کہاں مردہ میں جان ڈالنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگرچہ ایک عقل مند انسان اس بات کو سمجھ سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال پختہ اور واضح تھی، جبکہ نمرود نے انتہائی حماقت کی بات کی تھی، لیکن وہاں پر موجود تمام لوگ نمرود کے حمایتی تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ نمرود کی دلیل سچی ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اسی دلیل کو دوسرے انداز میں بیان فرمایا اور کہا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے پس تم اسے مغرب سے لے آ، یعنی اے نمرود بے جان جسم میں جان ڈالنا تو تیرے بس کی بات نہیں، اے رب ہونے کے دعوے دار تو اس سے آسان کام کر دے۔ بس یہ سنتے ہی نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ بولا ابراہیم جاؤ میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں ہے، اس رب سے مانگو جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار سے خالی ہاتھ واپس آ گئے اور راستے میں ایک ریت کے ٹیلے سے تھیلے میں کچھ ریت بھر لی اور تھیلا گھر میں لا کر رکھ کر خود سو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھانا پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اناج کہاں سے آیا تو آپ علیہ السلام کی زوجہ نے جواب دیا جو آپ تھیلے میں لائے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی کرشمہ ہے۔ دوسری طرف نمرود نے ایک اونچا مینار تعمیر کروایا، وہ مینار اتنا اونچا تھا کہ بادلوں سے جا لگتا تھا اور نمرود اس مینار پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو للکارتا تھا اور اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد عذاب دینے والا ہے۔
ایک روز اللہ نے ایک فرشتے کو نمرود کے پاس بھیجا اور اس فرشتے نے نمرود کو کہا کہ وہ اپنے شرک سے باز آ جائے، اور فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے بھی قتل کر سکتا ہے۔ خدا کی قدرت اور طاقت تم سے اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ نمرود نے بجائے ہدایت پانے کے اللہ سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی، جس میں اس نے اپنے تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن کی صبح اللہ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر نمرود اور اس کے لشکر کی طرف روانہ کیا، جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہ آتی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ مچھروں نے لشکر کے سپاہیوں کے خون چوس لیے اور ان کا گوشت چاٹ گئے اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس کر اس کا مغز کھانے لگا۔ درد کی وجہ سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہی سے اپنے سر پر تھپڑ اور ڈنڈا مارنے کے لیے کہا۔ جب یہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، اور جب یہ لوگ ڈنڈا مارنا بند کرتے تو مچھر پھر سے کاٹنے لگ جاتا۔ نمرود کی حالت اتنی غیر ہو گئی کہ جو بھی شخص نمرود کے دربار میں جاتا نمرود اسے اپنے سر پر جوتے مارنے کا کہتا۔ 400 سال تک نمرود اپنے سر پر جوتے کھاتا رہا اور بالآخر جہنم واصل ہو گیا۔ اس طرح نمرود کا قصہ تمام ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔